بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسلم بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ ایک فیصلہ نہ کرتے تو آج قرآن مختلف شکلوں میں ہوتا۔ یہ وہ تاریخی لمحہ ہے جس نے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے اختلاف سے بچا لیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں قرآن مجید سینوں میں محفوظ تھا اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے اپنے اپنے لہجوں اور قراتوں میں پڑھتے تھے۔ یہ اختلاف رحمت تھا کیونکہ عرب قبائل کی زبانیں مختلف تھیں، لیکن جیسے جیسے اسلام کی سرحدیں وسیع ہوئیں اور غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہوئیں، یہ اختلاف فتنہ بننے لگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات بہت تیزی سے پھیلیں۔ عراق، شام، آرمینیا اور آذربائیجان تک اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ انہی علاقوں میں ایک موقع پر مسلمانوں کے درمیان قرآن کی قرات پر اختلاف پیدا ہوا، حتیٰ کہ بعض لوگ ایک دوسرے کی تلاوت کو غلط کہنے لگے۔ اسی موقع پر عظیم صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو مختلف محاذوں پر شریک تھے، مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اے امیر المومنین، اس امت کو بچا لیجئے، اس سے پہلے کہ یہ یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف کر بیٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس خطرے کی سنگینی کو فوراً سمجھ گئے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ قرآن مجید کو ایک متفقہ اور مستند رسم الخط میں جمع کیا جائے تاکہ امت ہمیشہ کے لیے اختلاف سے محفوظ ہو جائے۔ آپ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ وہ مصحف منگوایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے پاس امانتاً رکھا گیا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم کمیٹی تشکیل دی جس کی سربراہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ اس کمیٹی میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہدایت دی کہ اگر قرآن لکھتے وقت کسی لفظ کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کے لہجے میں لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ انتہائی احتیاط، دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ قرآن مجید کو لکھا گیا۔ ہر آیت کی تصدیق کی گئی، پھر اس مستند نسخے سے کئی مصاحف تیار کروائے گئے۔ یہ مصاحف مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام اور دیگر بڑے اسلامی مراکز میں بھیج دیے گئے۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ جو ذاتی صحیفے یا غیر مستند نسخے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ امت میں کسی قسم کا اختلاف باقی نہ رہے۔ یہ اقدام بظاہر سخت معلوم ہوتا ہے، مگر در حقیقت یہ قرآن کی حفاظت کا سب سے عظیم انتظام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بصیرت، حکمت اور امت سے محبت کا ایسا ثبوت دیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی ترتیب میں، ایک ہی الفاظ کے ساتھ۔ یہ اتحاد، یہ یکسانیت اور یہ حفاظت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اسی عظیم خدمت کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انہیں جامع قرآن کے عظیم لقب سے یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔